نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کی خوشیاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے عید الفطر کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ عید الفطر کا دن پوری دنیا کے اندر عالمی یوم فرحت و انبساط کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کی خوشیاں تمام انسانوں کو، تمام برادران اسلام کو بہت بہت مبارک۔ اللہ کرے یہ خوشیوں کے دن ہمیشہ آپ سب کی زندگیوں میں بار بار واپس آئے، آمین۔ محاسن اسلام یعنی اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر کوئی بھی عمل بیکار نہیں رکھا ہے۔ اس کے عید و تہوار بلکہ ہر عمل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خاص فائدہ رکھا ہے۔ اس میں تضییع و نقصان کے بغیر افادہ و استفادہ کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی تب حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب یعنی اللہ جل شانہ سے آخرت میں ملاقات کرے گا۔ اس کا مطلب اس تہوار کے اندر بھی تمام انسانوں کے لیے خوشیاں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ عید الفطر دراصل اپنی فیملی کو، دوست احباب، پڑوسی اور رشتہ دار کو خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ عید الفطر کے پربہار اور پرکیف موقع پر ہر انسان، ہر مسلمان اپنے دوست و احباب، رشتہ دار اور مسلم سماج کے سارے افراد کو کیوں یاد رکھتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس خوشی میں سارے کے سارے انسان شامل ہوں۔ اس خوشی کے موقع پر ہمیں خاص طور سے ان مظلوموں کو یاد رکھنا ہے جنہیں بغیر کسی قصور کے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ کو یاد رکھنا ہے جو خوشیوں کے لیے ترس رہے، جن کے آل اولاد خوشیوں کے لیے ترس رہے، وہ لوگ جن کے گھر والے بلا کسی جرم کے قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے اور ان کے اہل خانہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا، جو لوگ جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا اور صبر و استقامت کے ساتھ ان کو حق پر قائم رہنے کے لیے دعا کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی، پیار، محبت، برابری و انصاف، اخلاق اور انسانیت کا مذہب ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں نفرت و عداوت، ظلم و تشدد، قتل و غارت گری، ناانصافی اور حق تلفی کو برداشت نہیں کرتا ہے، زور و زبردستی کو بالکل گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مسلمان نے آج تک کسی غیر مسلم کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، کبھی کسی مندر میں کیرتن اور بھجن کو روکنے کے لیے آج تک تاریخ میں مسلمانوں نے کوئی جلوس نہیں نکالا، کبھی کسی مندر کے سامنے جا کر مائک لگا کر تلاوت اور اذان کا پروگرام نہیں کیا۔ اس کے برعکس بہت ساری مسجدیں آج بھی موجود ہیں جو پہلے سے موجود تھی، اس کے بغل میں مندر بنایا گیا، اس میں بھجن اور کیرتن اپنے اپنے وقت پر ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں اذان اور نماز ہوتی ہے اور مندر میں بھجن اور کیرتن ہوتا ہے، لیکن کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان دوسروں کے مذہب، دوسروں کے مذہبی امور اور اس کے رسم و رواج کا احترام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ایک دستوری ملک ہے، جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوری ملک میں ہر انسان کو اپنے مذہب، اپنے کلچر پر، رسم و رواج پر عمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ ایسے مزاج کے سارے انسانوں کے ساتھ اسلام حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی اور ان کے ساتھ بہترین راہ و رسم ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
لیکن جب معاشرے میں عدم توازن جگہ پکڑ لے، ظلم و حق تلفی رکنے کا نام نہ لے، جان و مال اور عزت و آبرو اور گھر بار کا تحفظ داؤ پر لگ جائے، جمہوری حقوق اور مذہبی آزادی چھیننے کی مسلسل کوشش ہونے لگے، کھلے عام ہتھیار بانٹ کر قتل عام کی دھمکی دی جانے لگے، اوباشوں کے ذریعے عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی جانے لگے، حرمت کو پامال کیا جانے لگے، ملک کے سیکولر نظام کو درہم برہم کر کے سب کو غلام بنانے کے لیے اوت اور شپت دلایا جانے لگے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور عام انسانوں کی زندگی عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے، اور ظلم پرور شدت پسند عناصر کی یہ سرگرمیاں رکنے کا اور تھمنے کا نام نہ لے، تو پھر ایسی طاقتوں کے خلاف تمام انصاف پسند اور امن دوست افراد کا کھڑا ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب فتنہ و فساد عروج پر آ جائے، جب انسانی زندگی کا امن و امان ختم کر دیا جائے، اور جب لوگوں کے گھر بار، جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ خطرے میں پڑ جائے، تو پھر ایسی طاقتوں کے خلاف تصادم کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ناگزیر حالات میں قانونی اور جمہوری طریقے سے، قانونی اور جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے افرادی تصادم اور قانونی دفاع انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج جو لوگ مسجدوں پر چڑھ آتے ہیں، درگاہوں میں گھس کر قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، اذان پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو لوگ عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں، جو لوگ بے قصور معصوموں کو موب کی شکل میں جان سے مار ڈالتے ہیں، ایسے فاسد عناصر کو انہی کی زبان میں جواب دینا کیا ضروری نہیں ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کے لیے دیش کے 125 کروڑ ہندوستانیوں کو، 125 کروڑ دیش واسیوں کو، دیش کے باشندوں کو اس کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آئیے عید کے اس عظیم موقع پر ہم تمام دیش واسی مل کر یہ عہد کریں کہ دیش کے ان غداروں کو، دستور کے ان دشمنوں کو، اور ملک کے نظام کو تہس نہس اور دھرم برہم کر دینے والے ظالموں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے لیے جمہوری طریقے سے قانونی اقدامات کرنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے رہیں گے۔ نہ ظلم کریں گے، نہ کبھی ظلم سہیں گے، نہ ظلم کریں گے، نہ کبھی ظلم سہیں گے، دشمن کے مقابل میں ہم پھر سے کھڑیں گے، کٹتے رہیں برسوں سے مگر اب نہ کٹیں گے، آزادی کی ایک جنگ ہم پھر سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ عید الفطر اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر کیے گئے مجاہدات اور ریاضات کے عوض میں خوشیوں کے اظہار کے لیے ایک موقع فراہم فرمایا ہے۔ اس خوشی کے موقع کو غم میں بدلنے کا اختیار اور حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی گری حرکت کرتا ہے تو اس سے سختی کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کی تربیت کے بعد عید کی خوشی منانے کا موقع دراصل تربیت کے بعد انسان کے اندر جو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، خود صحیح راستے پر چلنے، حق کی راہ پر چلنے، معاشرے کو چلانے کے لیے جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر خوشی منانے کا ایک موقع ہے۔ عید الفطر دراصل انسان کے اندر پورے مہینے جس طرح انہوں نے ضابطے کی زندگی گزاری ہے، سارے ایام کو رمضان المبارک ہی کی طرح ضابطے اور قانون اور پابندی کے ساتھ گزارنے کا ایک اقرار نامہ بھی ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لاپرواہی میں رمضان کے بعد غفلت کا شکار ہو جائیں اور باطل طاقتوں اور شیطانی حربوں کا شکار ہو کر ہم پھر سے ظالم حکمرانوں کا غلام بن جائیں اور اپنے سماج، معاشرہ اور دیش کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دینے کا موقع فراہم کر دیں۔ آئیے ہم اپنے اندر، اپنی نسلوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں، خود اعتمادی پیدا کریں، انہیں حق کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور گامزن رہنے کے لیے حوصلہ بخشیں۔ ملک کے موجودہ حالات کو بدلنے کے لیے باہمی اتحاد کے ساتھ ظالم طاقتوں کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمت ہارنے کی ضرورت ہے،
اگر تم ایمانی استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے تو یقیناً تمہیں ہی فتح یابی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عید کے دن کو خوشی و مسرت کے اظہار کا دن بنایا ہے، اس لیے آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے ہم ایک بار پھر سے تمام دیش واسیوں کو، پوری امت مسلمہ کو عید کی، عید الفطر کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور پورے ملک میں قانونی بالادستی، امن و امان کی بحالی اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے ساتھ عید الفطر خوشی کے ساتھ منانے کی اپیل کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ نے جو فضل اور رحمت عطا فرمائی ہے اسی کے اندر اس فضل اور رحمت کے ساتھ ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا ہے۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جو انسان جمع کرتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے، تو اپنی بساط کے بقدر اس کا اظہار کریں اور امید رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس خوشی کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دلوں کو جوڑنے، باہمی اتحاد پیدا کرنے اور ہر طرح کے خیر حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو نیکیوں سے، حسنات سے مبدل فرما کر اسے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ آخرت بنائے، اور پوری امت مسلمہ کو عید کی طرح پوری زندگی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عید کی خوشیاں تمام انسانوں کو، تمام برادران اسلام کو بہت بہت مبارک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔